بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست تلنگانہ میں انتخابی سرگرمیاں اور سیاسی پارٹیوں کے وعدے اور پینتروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ دراصل گزشتہ اگر 9 سال کا ہم جائزہ لیں تو ان 9 سالوں میں ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے بے اثر کرنے کی بہت بڑی سازش کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے قیام سے پہلے متحدہ آندھرا پردیش کی اسمبلی میں مسلمانوں کا جو ریپریزنٹیشن ہوا کرتا تھا وہ ریپریزنٹیشن تلنگانہ کے قیام کے بعد نیچے گر گیا، کیونکہ ریاست تلنگانہ کے جو موجودہ چیف منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر نے کہا کہ مسلمان اضلاعوں سے جیتنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا مسلمانوں کو ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے اضلاعوں میں، اور ان کو کونسل میں نمائندگی دی جائے گی۔ تو نہ اضلاعوں سے ٹکٹ دیے گئے، نہ کونسل میں پراپر نمائندگی دی گئی۔ کونسل میں بہرحال محمود علی صاحب TRS کی نمائندگی کرتے تھے، فاروق حسین کانگریس سے آئے اور محمد سلیم TDP سے آئے، جو دونوں MLC تھے، اور محمد سلیم کی MLC ختم ہوئی تو پھر کوئی مسلمان کو نہیں دیا گیا۔ فاروق حسین کی بھی اب سمجھیے کہ MLC شپ کانگریس سے جو آئے تھے ختم ہو گئی، تو اس کے بعد گورنر کوٹھے میں ان کو MLC دیا گیا اور وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر ایک محمد فرید صاحب مرحوم کو MLC دیا گیا، یعنی تلنگانہ کی یہ 9 سالہ تاریخ میں ایک محمود علی صاحب اور ایک فرید صاحب، یہ دو کو ہی سمجھیے کہ MLC دیا گیا، اور فاروق صاحب اور سلیم صاحب تو آلریڈی MLC تھے اور TRS کو جوائن کرے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں سابقہ انتخابات کا اور تاریخ کا، تلنگانہ کے ہی سیاسی تاریخ کا، تو تلنگانہ میں بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں سے مسلمان جیت کر آیا کرتے تھے اور مسلمان منسٹر بھی رہے ہیں۔ خود محبوب نگر سے انصاری صاحب جیت کر آئے، منسٹر رہے، تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ کھمم ہے، عادل آباد ہے، تو مسلمان جیت کر آتے رہے۔ خود پارلیمنٹ مسلمان جیتتے رہے ہیں۔ ورنگل کی پارلیمنٹ، حال ہی کی تاریخ اگر بیان کروں تو ورنگل کی پارلیمنٹ سے بھی مسلم نمائندگی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب اس وقت اگر ہم گزشتہ 9 سال سے اگر جائزہ لیں تو تلنگانہ کی جو مقتدر جماعت ہے TRS سے نہ راجیہ سبھا میں کوئی مسلمان ہے، نہ سمجھیے کہ لوک سبھا میں کوئی مسلمان ہے، اور ایک مسلم MLA ہے جو بودھن سے چن کر آتا ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی مسلم نمائندگی فلور میں الیکٹڈ نمائندگی نہیں ہے۔ اور پھر جو مقتدر جماعت ہے، ان جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ الیکشن میں مسلمانوں کو ٹکٹ بھی دیں اور جتا کر لے کے آئیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے ووٹ کے متمنی ہوتے ہیں، کیونکہ مسلم ووٹوں کے کچھ دلال حکومت کے قریب اور حکومت کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں، جس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی کرناٹک کے انتخابات کو ہم دیکھیں گے تو کانگریس پارٹی نے انتخابات میں سمجھے شاندار کامیابی حاصل کی۔ 12 مسلمانوں کو ٹکٹ دیے گئے، جس میں سے 9 مسلمان جیت کر آئے۔ یہ ایک بہت بڑی سائن ہے۔ سدرامیا اور D شیو کمار، اور پھر اس کے بعد مرکزی جو قیادت ہے راہل گاندھی یا پرینکا گاندھی، اور پھر کھرگے، کہ ان کی قیادت نے مسلمانوں کو جتانے کے لیے بہرحال جو کوششیں دوسرے کینڈیڈیٹس کے لیے کی جاتی ہیں، وہی کوششیں مسلم کینڈیڈیٹ کے لیے بھی کی گئی ہیں۔ حالانکہ اگر جائزہ لیں تو ہم گلبرگہ اور بیدر کی، جہاں تک کہ دکن کے علاقے کی میں بات کروں، تو یہاں پر بڑے اینٹی انکمبرنسی تھی سٹنگ MLAs کے خلاف، لیکن وہاں بھی پارٹی نے کوششیں
کی اور ان کینڈیڈیٹس کو جتا کر لے کر آیا، بلکہ بیدر سے مسلم منسٹری دی گئی ہے، 2 منسٹر اور 1 اسپیکر مسلمانوں کو کرناٹک میں دیا گیا ہے۔ اٹس اے بگ سائن۔ تو تلنگانہ میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو سیاسی طور پر دفن کرنے میں مسلم سیاسی جماعت کا بڑا دخل رہا ہے۔ خالی شہر کی حد تک کچھ ایم ایل اے 7 ایم ایل ایز کا ریپرزنٹیشن ہے۔ اضلاع کے مسلمان تو اس وقت بالکل پولیٹیکلی غلام بنا دیے گئے ہیں، اور ان کے ووٹوں کو سمجھیے کہ کسی ایک کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش مستقل کی جاتی رہی ہے گزشتہ 3 الیکشن میں، یعنی 2 اسمبلی اور 1 پارلیمنٹ الیکشن میں، 2 پارلیمنٹ الیکشن 2 اسمبلی الیکشن میں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی ایک عادل آباد میں ہمارے جو ریاست کے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ان کی ایک تقریر سامنے آئی کہ جب تک کہ میں نے کہوں گا تو کوئی مسلمان ووٹ نہیں ڈالیں گا۔ تو یہ خوش فہمی سے اور یہ دلالی سے بہرحال باز آ جانا چاہیے۔ حالات اب بدل گئے ہیں، اور بات یہ کہوں کہ خود ہم تحریک مسلم شبان ایک اسٹریٹجی فریم کر رہی ہے، اور گزشتہ جیسے تیلگو دیشم کی حکومت کے پیریڈ میں ہم نے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کے سامنے اور پھر اس سے پہلے این ٹی راما راؤ کے سامنے مسلمانوں کے باضابطہ مطالبات کی ایک فہرست رکھی تھی، 15 نکاتی مطالبات رکھے تھے۔ خود تیلگو دیشم کے الیکشن مینیفیسٹو میں وہ مطالبات کا بھی ذکر ہے، اور تحریک مسلم شبان کے سمجھے کہ پلیٹ فارم سے ان مطالبات کو ماننے کا جو این ٹی راما راؤ نے اعلان کیا تھا وہ بھی تیلگو دیشم کے مینیفیسٹو میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ الیکشن میں بھی ہم نے کچھ مطالبات رکھے تھے، جس میں ریزرویشن کے بھی مطالبات تھے۔ اخبارات اس بات کی گواہی دیں گے، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا۔ تو یہ کہ ریزرویشن کے مسئلے کو چھوڑ کر باقی تمام مطالبات کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اردو کا مسئلہ تھا، سیکنڈ لینگویج کا مسئلہ تھا، اردو ٹیچرز کے اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا، ریزیڈینشل اسکول کو بہتر بنانے کا مسئلہ تھا، مسلم بجٹ کا مسئلہ، اوقاف بورڈ کا مسئلہ، یہ سارے مسائل تھے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے باضابطہ کام بھی شروع ہوا تھا، لیکن اس میں رکاوٹ بہرحال مسلم سیاسی جماعت کے ریپرزنٹیشن نے اس میں کافی رکاوٹیں پیدا کی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیک واک مسلم ووٹ اب کے نہیں رہیں گے۔ مسلم ووٹ اسی جماعت کے پاس، اسی جماعت کے حصے میں جائیں گے جو مسلمانوں کے مطالبات کو سنسیئرلی تسلیم بھی کرے اور امپلیمنٹ کرنے کی سمجھے کہ ان میں حوصلہ بھی ہو، اور وہ ایمانداری سے امپلیمنٹ کرنے کے موقف میں ہم کو نظر آئیں، تو مسلم ووٹ اسی طرف جائیں گا۔ مسلم ووٹ کسی کے کہنے پر، یا مسلمان سمجھیے کہ کوئی بندوا مزدور نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر فوری مزدوری کر لیں اور جا کے ووٹ ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پوری اسٹریٹجی فریم کی جا رہی ہے۔ تمام مسلم دانشور اور سمجھیے کہ مسلم جو ذمہ دار ہیں، جو برانڈڈ نہیں ہیں، وہ سمجھیے کہ ان سب سے مشورہ کیا جائے گا، اور باضابطہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کانگریس بھی کیک واک سمجھے مسلم ووٹ کو، یا پھر فلاں سیاسی جماعت ٹی آر ایس کے ساتھ ہے تو ٹی آر ایس اس کو کیک واک سمجھے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہت سے ایشوز ہیں، ریزرویشن کا مسئلہ ہے، اور پھر اردو کا مسئلہ ہے، وقف کی جائیدادوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی معاشی اور تعلیمی پسماندگی کا مسئلہ ہے، سدھیر کمیشن کی رپورٹ کے امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں، بے شمار مسائل ہیں، اور پھر فیس ری ایمبرسمنٹس کے مسائل ہیں۔ جو وعدے گزشتہ 9 سال میں مسلمانوں کے تعلق سے اس حکومت نے کیے، اس پر بھی ایک وائٹ پیپر سمجھیے کہ آئے گا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے ووٹ کوئی کیک واک کی طرح نہیں ہوں گے۔ مسلمان اسی جماعت کو ووٹ دیں گے جو جماعت مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کرے اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر قوت اور طاقت بخشنے کا کام کرے، اسی کو مسلم ووٹ جائیں گے۔ اور مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن اسمبلی میں بڑھنا چاہیے۔ صرف پرانے شہر کا ریپرزنٹیشن
سے سمجھیے کہ کوئی کام نہیں بنے گا، اور جو پرانے شہر کے لوگ ہیں ان سے بھی سمجھیے کہ استصاب ان کا بھی کیا جائے گا کہ بھئی پرانے شہر میں کیا ڈیولپمنٹ کیا گیا گزشتہ 9 سال میں حکومت کے ساتھ رہ کر، کتنے سمجھیے کہ امپلائمنٹ اور کتنا ایجوکیشن اور کتنا سمجھیے کہ صاحب ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل نہیں آ سکی، پرانے شہر سے آہستہ آہستہ پورے آفیسز نئے شہر کو منتقل ہو گئے، اور پرانے شہر میں ایک پاسپورٹ آفس بھی نہیں ہے۔ تو ایک لمبی فہرست ہے، وہ ساری فہرست عوام کے سامنے آئے گی اور عوام ہی فیصلہ کریں گے۔ کوئی سمجھیے کہ کسی کی لمبی شیروانی ہونے سے یا قد لمبا ہونے سے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ ووٹ مسائل کی بنیاد پر پڑے گا، ووٹ پرفارمنس کی بنیاد پر پڑے گا، ووٹ جو دیانتداری سے مسلم ایشوز کو سن رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں، اور الیکشن میں پریکٹیکلی مسلمانوں کو پولیٹیکل سمجھیے کہ اسٹرینتھن کرنے کی جو سمجھیے سنسیئر کوشش کریں گے، مسلمانوں کا ووٹ اسی کو جائے گا۔ اور جب مسلمان متحدہ طور پر ووٹ ڈالتا ہے تو کرناٹک گواہ ہے کہ ریزلٹس کیسے آتے ہیں۔ تو تلنگانہ میں بھی سیاسی جماعتوں کو سوچ لینا چاہیے کہ مسلم ووٹ کوئی کیک واک نہیں ہے، یا ٹھنڈی میٹھی باتیں کرنے، کسی کو گالی دینے سے مسلمان ووٹ نہیں دے گا۔ مسلمان اپنے مستقبل کے لیے ووٹ دے گا، اور اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان کا سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے حکومت سے بہت ساری چیزیں منوائی ہیں، اور وہ سمجھیے کہ ایک باضابطہ سمجھیے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ بن رہا ہے، اور 9 سال کے جو وعدے کیے گئے مسلمانوں کے تعلق سے وہ بھی عوام کے سامنے لائے جائیں گے، اور سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے بعد ہی مسلمانوں کے ووٹ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔